ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ میرے محترم سامعین و ناظرین، آج آپ کے سامنے رمضان المبارک کیسے گزاریں اس پر لیکچر دینا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ دوسری آیت میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان مبارک وہ مہینہ ہے جس میں اللہ رب العزت نے قرآن کو نازل فرمایا۔ اور اسی طرح احادیث میں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ رمضان مبارک سے 2 منتھ پہلے جیسے ہی رجب کا مہینہ شروع ہوتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے کہ یا اللہ رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت دے اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ تو گویا کہ آج ہم اس کے لیے منصوبہ بندی، آج ہم یہ جو ایک لیکچر کا انتظام کر رہے ہیں یہ اس لیے کہ ہمارا رمضان المبارک ایک اہم اور قیمتی اور بڑے اچھے انداز میں گزر جائے، جس کو اللہ رب العزت نے بھی فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اب رمضان مبارک گزرنے کے بعد پتہ چلے کہ کامیاب رمضان مبارک کس نے گزارا ہے۔ کامیابی کا کوئی کرائٹیریا، کامیابی کا کوئی کسوٹی، کوئی ترازو ہونا چاہیے کہ جس کے بعد ہم پتہ کر سکیں کہ اس انسان کا کامیاب رمضان گزرا ہے اور اس کا کامیاب اس کی بنسبت کم گزرا ہے۔ اور وہ اللہ رب العزت نے فرمایا حصول تقوی لعلکم تتقون، کہ جس کو زیادہ تقوی کا حصول ہو گیا، مکمل طور پر تو انسان کامل نہیں ہے، ضرور لغزشیں رہ جاتی ہیں، لیکن انسان اپنی کوشش میں جو ہے کر سکتا ہے کہ بہتر سے بہتر رمضان گزارنے کی۔ تو یہ بات ذہن میں رکھنا کہ دین کے جتنے بھی امور ہیں یا دنیاوی جتنے بھی امور ہیں، ہر امر میں احسان کو پسند کیا گیا۔ احسان کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی کام کو اچھے طریقے سے سر انجام دینا۔ اب اچھے سے طریقے سے سر انجام دینے کے لیے کچھ شرائط ہیں، کچھ باتیں ہیں، کچھ اس سے پہلے جو ہے ورکشاپ ہے۔ مثال کے طور پر رمضان المبارک تک پہنچنے کے لیے یا رمضان مبارک کے حصول کے لیے حضور علیہ السلام نے 2 منتھ پہلے دعا کی۔ تو ہمارا پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ رمضان مبارک کو کامیاب بنانے کے لیے یہ ہے کہ ہم دعا کا اہتمام کریں کہ یا اللہ ہمیں تو توفیق دے، یا اللہ ہمیں تراویح پڑھنے کی، روزہ رکھنے کی، حرام سے بچنے کی، گالی گلوچ غیبت سارے گناہوں سے بچنے کی۔ سب سے پہلا کام آپ نے کیا کرنا ہے؟ دعا کا، کہ آج سے یہ دعا کرنا شروع کر دیں کہ یا اللہ ہمارا رمضان قیمتی بنا دے، ہم تراویح بھی پڑھ لیں، ہم جو ہے وہ روزہ بھی رکھ لیں، ہم جو ہے حرام کاموں سے بچ جائیں، گناہ سے بچ جائیں، گالی گلوچ سے بچ جائیں، چغل خوری سے بچ جائیں۔ پہلا کام آپ نے کرنا ہے دعا۔ اور دعا کے بارے میں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الدعاء سلاح المؤمن، کہ دعا جو ہے یہ مومن کا ہتھیار ہے۔ اور ایک اور حدیث میں فرمایا الدعاء مخ العبادۃ، دعا جو ہے یہ عبادت کا مغز ہے، اہم ہے۔ تو پہلی بات تو ہے دعا۔ باقی یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی دینی امور سر انجام دیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر کام کو اچھے طریقے سے کرنے کی کوشش فرمائی اور کیا ہے۔ مثال کے طور پر حج کا سیزن آتا ہے تو حج کا جو اہم فرض ہے وہ تو 9 ذی الحجہ کو ادا ہوتا ہے عرفات کے میدان میں، لیکن
8 ذی الحجہ کو مینا کے میدان میں سارا دن حجاج کرام وہاں میدان میں بیٹھے ہوتے ہیں، وہ اس چیز کی پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں کہ جو حج کا آنے والا اہم رکن ہے وہ ہے عرفات، جو کل ہے اس کو اچھے طریقے سے ادا کر سکے۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پورے رمضان میں اعتکاف کیا۔ صحابہ نے پوچھا کیوں؟ فرمایا کہ میں لیلۃ القدر کی تلاش میں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری دفعہ 20 دن، رمضان کے 20 دن اعتکاف فرمایا، پھر فرمایا لیلۃ القدر کی تلاش میں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری عشرے میں جو ہے وہ اعتکاف فرمایا، اور ہمیشہ عادت رہی ہے۔ کیا اعتکاف کے بغیر لیلۃ القدر انسان نہیں پا سکتا؟ پا سکتا ہے، پا سکتا ہے، پر بات یاد رکھیں کہ آخری عشرے میں جو اعتکاف کر رہا ہوگا وہ ہر ٹائم مسجد میں ہوگا، دنیا کے سارے کاموں کو چھوڑے ہوا ہوگا، تو وہ جس طریقے سے، جتنے اچھے طریقے سے لیلۃ القدر کو پا لے گا، اتنا جو ہے وہ عام آدمی نہیں پا سکتا۔ اس لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت اور عادت مبارک تھی کہ رمضان مبارک کے آخری عشرے میں ہمیشہ اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ یہ پہلی بات تو یہ کی ہے کہ جو ہے وہ اس کے لیے کیا کریں؟ دعا کریں۔ اور دوسری بات جو بتانی تھی وہ یہ کہ اس کے لیے کوئی حکمت عملی تیار کریں، اسٹیٹسٹکس، اسے کہتے ہیں، اسٹیٹج بھی کہتے ہیں، اور اسی طرح اس کو اردو میں کہتے ہیں حکمت عملی، کہ کوئی حکمت عملی جو ہے اس کے لیے تیار کی جائے۔ اور اس کے لیے یہ ہے کہ کیسے اس کام کو کیا جائے، کہاں کیا جائے، کون سے وقت میں کیا جائے، کون سے وقت میں کون سا کام کیا جائے، یہ سارا۔ اور دوسری چیز ہے جسے ہم کہتے ہیں فریم ورک یا کنٹرول آؤٹ۔ اب کنٹرول اور جو ہے وہ یہ کہ ہم یہ دیکھ سکیں کہ یہ فریم ورک میں آج کون سا کام ہوا ہے، کون سا نہیں ہوا، اور کون سا ہوا کس طریقے سے، پورا ہوا یا آدھا ہوا۔ اب اس ساری چیز کو جو ہے کہتے ہیں فریم ورک، اگر آج ہماری کوئی کمیاں رہ گئی تو کل اس کام کو ہم اچھا کر سکتے ہیں، پورا کر سکتے ہیں۔ اگر دوسرے دن بھی کمی رہ گئی، کسی دن کسی وجہ سے کمی رہ گئی، تو دوسرے دن ہم اس کو پھر بہتر کر سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو تیسری بات ہے اور وہ بڑی اہم ہے، اور اسے کہتے ہیں آؤٹ کم، نتائج۔ اس کو اردو میں کہتے ہیں نتائج، کہ ہم نتائج کیا حاصل کر سکتے ہیں۔ رمضان مبارک کے جو نتائج ہیں، حصول تقویٰ ہے، اور اسی طرح رمضان مبارک میں جو ہے وہ حصول تقویٰ کے ساتھ ساتھ روحانیت کا فائدہ ہے۔ یاد رکھیں جس طرح کا کام ہوتا ہے تو اسی طرح کی اس کی تیاری ہوتی ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ اب دیکھیں رمضان مبارک کی ہم تیاری کے حوالے سے یہ لیکچر دے رہے ہیں، یہ ایسا نہیں ہے کہ ہم کہیں گے استقبال رمضان۔ بھائی استقبال رمضان کیا ہے؟ رمضان آنے سے 2-4 دن پہلے لائٹیں لگانا شروع کر دو، پورے محلے کو سجانا شروع کر دو، مساجد کو، گھروں کو سجانا شروع کر دو، کیوں؟ مجھے رمضان آ رہا ہے، اس کا استقبال کر رہے ہیں۔ بھائی یہ استقبال نہیں ہے۔ استقبال اپنی روحانیت کو بڑھانے کا ہے، استقبال اپنے اندر وہ فکر پیدا کرنے کا ہے، استقبال یہ ہے کہ رمضان کو ہم بہتر سے بہتر کیسے گزار سکتے ہیں، اس کا ہے۔ یہ بھی نہیں ہے کہ رمضان مبارک کا استقبال یہ ہے کہ جہاں ہم 1 روٹی کھاتے تھے ہم 2 کھانے لگ جائیں، اور اگر 1 چائے کا کپ پیتے تھے 2 پینے لگ جائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یار ہم رمضان کا استقبال کر رہے ہیں، رمضان میں ہم نہیں کھائیں گے دن کے ٹائم، اسی طرح چائے نہیں پئیں گے، لہٰذا جو ہے اب چائے بھی زیادہ ذخیرہ جمع کر لیں، کھانے کا بھی زیادہ ذخیرہ، یہ ہم رمضان کا استقبال کر رہے ہیں۔ بھائی ایسا استقبال نہیں ہے، اسے استقبال نہیں کہتے۔ استقبال کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح کی عبادت ہوتی ہے یا جس طرح کا کام ہوتا ہے، استقبال بھی اس طرح کا ہوتا ہے۔ اب رمضان مبارک چونکہ روحانیت کے حوالے سے ہے، قرآن کی تلاوت کے حوالے سے ہے، تراویح کے حوالے سے ہے، روزے کے حوالے سے ہے، تو ہم نے اس کا استقبال بھی اس حوالے سے کرنا ہے، اس کی فکر کرنی ہے، روحانیت کیسے بڑھائیں، تقویٰ کیسے بڑھائیں، طہارت کیسے بڑھائیں۔ تو میرے محترم سامعین و ناظرین، جو کہا ہے اس پر اللہ پاک سے دعا ہے اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ سب کو
میں یہ درخواست کروں گا، انتہائی عاجز مندانہ دعا جو ہے نا استدعا کروں گا، درخواست کروں گا کہ آنے والے رمضان کو اچھے سے اچھے انداز سے گزاریں، تاکہ زندگی میں پھر یہ رمضان نہ آئے تو کم از کم ہمارے پاس یہ رمضان جو ہے ہمارا قیمتی بن چکا ہو۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔